انہوں جبین کو لہدہ ہے انہوں کتاب کو پڑھدا ہے انہوں عزنین کو لہدہ ہے انہوں کتاب کو پڑھدا ہے انہوں لب چمک دی لات کو لہدہ ہے انہوں کتاب کو پڑھدا ہے انہوں رخسار لہدہ ہے منور فرمیسو آپ دے نال دوجی کرسی دے ہوتے جگر گوشائے استاد العلماء حضور علامہ پیر حسین احمد صاحب امین آباد تو تشریف گہنن آپ صدارت فرمیسن جیرے دوست بیٹھے ہو تو ساں زبان حلاؤ بولن دا مظاہرہ فرماؤ تے قبلہ مفتی صاحب اپنے خطاب لا جواب کنو تو ساں سارے کو مستفید فرماویں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علامہ صاحبزادہ مفتی احمد رضا صاحب اعظمی علامہ صاحبزادہ پیر حسین احمد صاحب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدقت يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یقیناً آپ حضرات نے درود و سلام ضرور پڑھا ہو سی اگر آواز اچھی ہو ونجے تا زیادہ برکت ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ اللہ تعالی جل شانہ عما نوالہ عز برہانہ جمیع حاضرین دی حاضری قبول و منظور فرماوے میرے واسطے بڑی سعادت اور خوشبختی دا باعث ہے جگر گوشائے استاذ العلماء عظیم علمی خانوادے دے چشم و چراغ صاحبزادہ پیر حسین احمد صاحب دامت برکاتکم اور حلقہ اہل محبت ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا قاری محمد امین سرزمین اٹھ شریف تو اہل محبت اور اہل نسبت حاضرین دی موجودگی میری حاضری اللہ اپنی اعلیٰ بارگاہ دے اندر قبول فرماوے جناب غلام شبیر دیوالہ صاحب نے رابطہ فرمایا حاضری دا شرف حاصل ہے اور کافی دیر تو آپ نے علاقے حاضری ہے اللہ تعالیٰ اسا ساریوں کو دین دنیا دی بھلائی
دنیا اور آخرت دی نعمت اور روز محشر بغیر حساب دے بخشش نصیب فرماوے. آمین آمین. سبحان اللہ. ورفعنا لک ذکرک. تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو اسا بلند کر چھوڑے. کتنا بلند کیتا ہے؟ فرمایا نہ جبریل کو خبر ہے نہ آدم کو کہ ذکر مصطفیٰ کتنا بلند ہے. اس سب کو خبر ہے کہ بلند ہے. کتنا بلند ہے؟ چونکہ بلند کرنے والا خود اللہ ہے. رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دی حقیقت کو اسا کیا جاننے ہیں؟ ساری اوقات ہی کچھ نہیں. فرمایا اسا اتنا بلند کیتا ہے کہ اسا تمہارے ذکر کو اپنا ذکر ہی کر چھوڑا ہے. تمہارے ذکر کو اسا اپنا ذکر کر چھوڑا ہے. تمہاری یاد کو اپنی یاد ٹھہرائے. کچھ بندے حشر دنی اپنے ہتھاں کو چک مرے سن. قرآن مجید نے فرمایا بھئی ہتھاں کو کون چک مرے دے؟ بیج بھی گھر پیا ہوئے، موسم بھی ہوئے، پانی بھی ہوئے، فصل بھی بہ سکتی ہوئے، طاقت اور ہمت بھی ہوئے، اور یہ کہیں نہیں مننے نہ وہاوے نہ، اور نال علی فصل گہا کھڑن چاہ کھڑن. ہون ولا فصل وہاں دا موقع ہی نہیں، چاون علی بار چاہ گئے. یا سو قنوتیت نا امیدی کہ ہون کچھ نہیں تھی سکتا. ان والے بندے ہتھاں کو چک مرے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ. حشر دنی ظالم بندے اپنے ہتھاں کو چک مرے سن. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. آخسنا ہے کاش سونے رسول نال کوئی سادہ ہی تعلق ہونا. مع اللہ ہی سبیلا کیوں نہیں یاد ہے کہ اللہ نال کوئی سادہ ہی تعلق ہونا. اہدن مع الرسول سبیلا. کاش سونے رسول نال کوئی سادہ تعلق ہونا. انہوں نے ٹھے کہ بڑے بڑے گناہ دے انبار چاہ کے بندے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ تھا یہ انہوں دے گناہ ختم تھے. انہوں کو بخشش اور شفاعت نصیب تھا یہ. انہوں نے آدھے کھنن کاش رسول اللہ نال سادہ ہی کوئی تعلق ہونا تا اسیں تا بخشے ویندے. وہ گناہ چاہ کے این بخشے گئے، اے نیکیں گھن کے این نہیں بخشے. تمہاری چوب تو صدقے بھئی وہ گناہ چاہ کے این بخشے گئے، اے نیکیں گھن کے این بخشے نہیں. پھر اس حقیقت کو پہنچن جتا اس دنیا ہی پہنچنا ضروری ہے. کاش رسول اللہ نال سادہ ہی کوئی تعلق ہونا. ہرگز یہ مقصد نہیں کہ نیکیں اختیار نہیں کرنی ہیں. یہ مقصد نہیں کہ گناہ کو پذیرائی ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی نیک بھی ہوئے تے سونے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعظیم و ادب تو محروم ہوئے. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش اساں فلان بندے کو اپنا دوست نہ بڑھیں دے، سڈا اجار بیلی نہ ہونا، ساکن حضور دا در نہ چھوڑ دا. اس بندے نے ساکن رسول اللہ دا در چھڑوائے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی.
ذکر آونن تو بعد اس بندے نے ساکو ذکر تو گمراہ کیتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اور شیطان انسان واسطے مکار فریبی ہے اتو معلوم تھی نے لفظ مکار اور فریبی تو کہ انہاں کل جلے شیطان آئے چولا اسلام دا پا کے آئے بڑے بڑے گناہگاراں دی شفاعت تھی گئی وہ بخشے گئے انہاں دی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی تھی اللہ فرمائے سی سونا انہاں دی شفاعت کیوں نہیں کی تھی قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اے میرے پروردگار اے او لوگ جنہاں قرآن کو چھوڑ دیتا ہے جاگ دے بیٹھے ہو جی توجہ ہے میری طرف بھئی جڑے بندے پکڑے کھڑن گرفتی چھے او پکڑے ہوئے آدھے کھڑن کہ اسا رسول کو چھوڑا ہے بھئی غور فرمو میری طرف توجہ کرو جڑے بندے پکڑے کھڑن وہ آدھے اسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیندن انہاں دی شفاعت ای واسطے نہیں کہ انہاں قرآن کو چھوڑ دیتا ہے باہمیں دی رات قرآن پڑھ دے ہوئے جائے رسول اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعظیم و ادب تو بغیر انہاں دی نسبت دا خیال رکھے بغیر کامیابی ہرگز ممکن نہیں چاہے علم و فضل ہوئے چاہے کہ دنیا ہوئے طاقت ہوئے تخت ہوئے سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اجن حضور دی ولادت نہیں تھی ہے سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا بچپن ہے انہیں ایک خواب لٹھے کہ آسمان دا سورج میری جھولی چت رہے ورقہ بن نوفل کل پہنچی ہے کہ میں خواب لٹھے کہ آسمان دا سورج میری جھولی چت رہے ورقہ نے جواب دیتا ہے کہ تمہاری شادی آخری نبی نال تھی سی معبر عالم دین تعبیر الرویا کو سمجھن والے کم سن کنواری بچی کو اس طرح دے خواب دی تعبیر احتیاط والے لفظ بولے مگر واشگاف اور سری الفاظ دے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب دی تعبیر نسنا اے ورقہ بن نوفل دے جذبات دی دلیل ہے جو ہی خواب سنے جوش ہی چاہ گئے اور خوشی دا اظہار کر کے آکس کہ مبارک ہوئے تمہاری شادی اس نال تھی سی جڑا نبی اندر سلطان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن والا وہ خواب اور پھر اس خواب دی تعبیر دی تلاش درد بھری لمبی زندگی کیڑی رات ایسی ہو سی جڑی رات حضور نہ یاد آئے ہو سی کیڑا لمحہ ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خیال نہ آیا ہو سی بھئی وہ کون ہو سن جنہ کو اللہ نے ختم نبوت دا تاج پوائے خاندان دا فیصلہ ہے پہلی شادی ہو گئی حاضرین پہلے یہ سمجھو کہ دولت کت ہوئی ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کت ہوا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑے دادا مکہ مکرمہ چو یمن چلے گئے دولت مند ہن تاجر ہن صاحب ثروت ہن بہت پیسہ طاقت ہے مکہ قحط پہ گیا خشک سالی انہوں نے مکہ چھوڑا اور یمن چلے گئے پہلے ہی تھا ملت ابراہیمی تھے ہم یمن من کے نصارہ دے پیغام کے متاثر ہو گئے اور دین نصرانیت کو قبول کر گیا اس سے کوئی شک نہیں اس دور اللہ دی زمین تے چنگے لوگ نصرانی ہم اس دور انہوں نے پیغام وزن ہے گفتگو اثر ہے
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بڑے دادا جان انہوں نے دین مسیحیت کو نصرانیت کو قبول کیتا. کوئی بندہ نواں کوئی مذہب اختیار کرے وہ جذباتی ہوتا ہے, اس مذہب شدت اختیار کر رہے ہیں. اس خاندان نے بھی شدت اختیار کی تھی. اس شدت راہب بن گئے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے دادا دے سوا انہوں دے جتنے بھائی ہن چاچے ہن وہ سارے رہبانیت دی طرف چلے گئے. خانقاہی زندگی, نہ شادیاں کیتیاں نہ کاروبار کیتا. تمام دولت اور خزانہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے دادا کے جمع تھی گیا. پھر او دولت خویلد کن اور بی بی خویلد دے وزریہ نال اور بی بی خدیجہ دے دادا دے براہ راست انعام نال بی بی خدیجہ تک پہنچی. اپنے دادا دے ذریعے بھی دولت ملی اور والد دے ذریعے بھی. دادا والی ویسے بھی والد دے ذریعے ملتی, لیکن براہ راست دادا نے بہت بڑی دولت خدیجۃ الکبریٰ کو دیتی. جاگ دے بیٹھے ہو جاگ دے. مکہ شہر دے سب تو زیادہ دولت مند لوگ یمن چلے گئے. یمن ون کے دین تبدیل کیتا, بے مذہبی چلے گئے. اتھا رہبانیت اختیار کرنے دی وجہ تو ترک دنیا دی طرف چلے گئے, اور اس ترک دنیا دے سبب ساری دولت خاندان دی کٹھی تھی گئی. جس ویلے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سن بلوغ کو پہنچیاں تو خاندان نے شادی دا فیصلہ کیتا. پہلا شوہر اوئی مکہ دا بڑا دولت مند ہے, واپس لوٹ آئے ہیں مکہ. وہ بھی بڑا دولت مند ہے, اور اس دولت مند نال بی بی دی شادی تھی گئی. بی بی آئیاں ورقہ بن نوفل کو کہ تسا میرے خواب دی کوئی تعبیر نسی ہے, میرا شوہر اچھا ہے اور نیک ہے, عمر الکندی, مگر نبی نہیں, صاحب دولت ہے مگر انہیں کل منصب نبوت نہیں. ورقہ بن نوفل نے آکھا میں جو تعبیر نسی اس تو پیچھا نہیں ہٹ سکتا. تورا خواب ہی سچا, میری تعبیر ہی سچی ہے, لیکن میں خدا دے اگو نہیں ول سکتا. تقدیر دا قلم میرے ہاتھ چ نہیں, میں جو سمجھا ہے وہ سچ ہے, میں کو یہ نہیں پتا وہ واقع قدم تھی سی. اے شوہر فوت تھی گئے. ول خاندان نے فیصلہ کیتا, ول عتیق بن عائز جیسے صاحب بصیرت اور صاحب دولت شخص نال نکاح تھی گیا. نیک سیرت اور شفاف کاروبار کرن والا شخص, عرب دھرتی دے اچھے دولت مند لوگ ہیں جو ایک دولت مند. پھر بی بی ایک دیوار ورقہ بن نوفل دکھو لائیاں, تُسا کیا فرمایا ہے اور سارے نال کیا تھی گئے. تقدیر دا فیصلہ ہے کہ میرا پہلا شوہر فوت ہے, دوجی جاتے شادی تھی ہے, میں کہ شاید خواب دی تعبیری جا ہو گئے, لیکن شوہر نیک ہے مگر نبی نہیں. ورقہ بن نوفل فرمائے میں اللہ دے لکھے ہوئے کلم, اس دے لکھے ہوئی تحریر کو مٹا نہیں سکتا, لیکن میں جو تعبیر نسی اس تے میں قائم ہوں. تو آپ کو بھی جلدی کوئی نہیں, میں کو بھی کوئی جلدی نہیں. جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہیں, سبحان اللہ بڑھ دیئے. عتیق بن عائز کچھ عرصہ بعد وہ بھی اس دنیا تو چلے گئے. پہلے سارے کنبے دی دولت بی بی خدیجہ دے کول, پھر شوہر فوت ہے, بڑی دولت چھوڑ کے گئے, وہ بھی بی بی خدیجہ دے کول. پھر دوجا شوہر فوت ہے, او دولت بھی بی بی خدیجہ کول. بھئی دولت بھی ود گئی تے دکھ بھی ود گئے. دولت دے بھی انبار ہن اور درد دے بھی انبار ہن, اور یہ انہا نظام ہے, ایک پاسو مصیبت بھی دے دے, ایک پاسو انعام کر دے دے. انہیں فیصلے ہی میں ہیں. اگر کوئی صحت مند شخص سمجھ دے کہ بیمار تے رب ناراض ہے تو صحت مند بھول گئے. اگر دولت مند سمجھ دے کہ غریب تے اللہ ناراض ہے تو دولت مند بھول گئے. اگر ممبر تے بیٹھے ہوئے شخص سمجھ دے کہ جتیاں والی جاتے بیٹھے ہوئے تے رب ناراض ہے تو ممبر والا بھول گئے.
ان دی ناراضگی اور رضا مندی دی دلیل ہے نہیں بہت سارے صحت مند ہیں باوجود صحت مند ہون دے غفلت نال سمجھن اور بہت سارے بیمار ہیں جنہ کو رات کو آپ ان پوچھ دے کی میں گزر دی پئی ہے بہت سارے اولاد والے ہیں انہوں تے اللہ راضی نہیں بہت سارے بے اولاد ہیں انہوں کو پتری نہیں دینا مگر اپنا در بھی نہیں چھوڑن دینا مال دولت دنیا صحت اپنے دشمن کو دے دینا ہے مگر اپنی یاد والا دل تا اپنے پیاریاں کو دینا ہے جی ان دی یاد دریوہ بالن والے لوگ وہ فرش زمین تے بھی ہومن تے فرشتے انہاں دی زیارت واسطے اتر دیں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دولت دے بھی انبار ہن اور دکھ درد دے بھی انبار ہن ہجوم ہے اس ہجوم دے اندر کشمکش ایک انتظار نہ ختم ہومن والی ایک شدت اور کرب ایک درد دی کیفیت جے کو سورج رٹھا ہمیں اس سورج دا چن بڑن دا بڑا شوق ہے بس پھر حاضرین ایک رات ستن پھر خواب رٹھن کہ ایک سلطان معظم تخت نشین اور سامنے ہجوم ہے جن تے نگاہ کرنے سوچ لتی لگے ورقہ بن نوفل کن پہنچے آکھنے کہ میں خواب رٹھے ایک سلطان معظم تخت بیٹھے جن تے نگاہ کرنے سوچ لتی لگے ورقہ بن نوفل ول اٹھی کھڑے کسی خواب دی تعبیر قریب ہے اور اے بھی معلوم تھی کہ ان سونے دی نسل توارے وسیلے نال جاری راسی پھر ایام قریب آگئے والخواب رٹھنے کہ بنو ہاشم دی حویلی جو نور دے گھوڑے تھے ایک حسن والا سوار تھی کہ آنا پہ جاگ دے تو بیٹھے ہو سو جا احمد بن عبداللہ البکری لکھتے ہیں کہ خواب رٹھنے کہ نور دے گھوڑے تھے ایک بندہ سوار تھی کہ بنو ہاشم دی حویلی جو نکلے آج جڑا خواب کافی تفصیلی ہے مگر انہاں ایام دی تلاش ہے آپ ایک بار بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے بی بی نفیسہ کول بیٹھی نفیسہ بولی آکس خدیجہ ایک حسن والدہ آج کل مکہ بہت چرچا ہے فرمایا نے وہ کون تھی نے آکسی ہاشمی جوان ہے صادق اور امین ہیں صداقت امانت دیانت اور حسن و جمال ایک جگہ جمع ہو گئے اور دنیا انہوں نے وارفتہ و فریفتہ ہے جڑا دیکھ گھندہ ہے والبنا بیا کہیں کو نہیں رہتا اتنا حسین ہے وہ جوان بی بی نفیسہ دی گال سن کے بی بی خدیجہ فرمائے نفیسہ تو کیا آکھنا چاہنی ہے وڈے لوگاں نال زیادہ گال مناسب نہیں ہوندی جنہوں نے آکھنا کیا آکھنا چاہنی نہیں میں تو ویسے تو نل گال کی تھی جو گال آنکھنی وہ کھیج گئی کون یاد کرے ہاں نفیسہ کو کون ذکر کرے ہاں نفیسہ دا کون گال چلاوے ہاں نفیسہ دی ممبر تے کون تذکرہ کرے ہاں نفیسہ دا بہت اچھا موقع اصلاح دے مردہ ایک اچھی صلاح دے کہ دنیا ممتاز تھی گئی ایک نیک مشورہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو طالب دو پیغام بھجوایا کہ میں بیوہ خاتون اور مکہ دی سرزمین تو سب تو زیادہ مالدار دولت مند عرب دھرتی دی دولت مند خاتون یمن اور شام دے منڈیاں سب تو زیادہ مال جنہ وکدہ میں او خدیجہ اور تسا رئیس مکہ سردار عرب والی کعبہ اور وارث زمزم توڑا ترہ اچھا تواری پاگ شان والی اور میں توڑے شہری رہن والی ایک بیوہ خاتون کریں تسا سارا حال نہیں پوچھا سارے مال دی حفاظت دا تسا کریں احساس نہیں کیتا اسا توڑے شہری جرانے سارے مال تے کوئی نقصان والی نظر پاونے تو آکو تا کریں سارا احساس نہیں کیا حضرت ابو طالب آگئے فرمائے نے تسا سارے نال کریں اس مسئلے تے گفتگو ہی نہیں کی تھی باقی سا کو معلوم ہے کہ توڑا مقام رتبہ ہے اور اس دا احساس بھی ہے لیکن توڑا
تورا نقصان کریں تھی ہی نہیں اور کریں تو سا کوئی احساس ہی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ اسا بھی ہومو تے تورا نقصان تھی بنے تو سا آنکھ دیتے کافی ہے جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ حضرت ابو طالب کو آنکھیں لگے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے میں چاندیاں کوئی حل کروں ہاں کہ میرا مال محفوظ تھی بنے جو اشارہ بی بی خدیجہ کیتا ہے وہ کو صحیح حضرت ابو طالب سمجھے مگر دوہاں پاس وہ سرداری دی انا کھڑی ہے سمجھی تو صحیح بیٹھے ہو بھئی قلب حزیدی نازو خواہش کو ابو طالب جیسے حساس دل رکھن والے شخصیت کیویں نہ سمجھنا مگر سرداری دی انا ایسی ہے گال کھل کے دوہاں پاسو نہیں تھے حضرت ابو طالب نے مکہ دے جوانوں کو کٹھا کیتا ہے کٹھا کر کے فرمایا روزگار معاش اہمیت والی شے ہے نکمہ بندے تو شیطان دا حملہ زیادہ ہے تو صحیح میں نکمے پھر دے ہر دور دے بے روزگار شخص دی طرح انہاں جواب دیتا ہے کاروبار پیسے نال تین دن سارے کل پیسے کوئی نہیں فرمایا پیسے میں گھنا دے میں ول کرے سو حرم اجواد آئی عرب انہاں کہ جہاں پیسے گھنا رہے ہو ضرور کرے سو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے نے تواری چونگ لگ سی انہاں دے چولہے گرم تھی سن انہاں دے گھر بھابل سی روٹیاں پک سن کاروبار چل سن انہاں دے سفر شروع تھی سن انہاں دے ہنر آزمائے وے سن شہر ترقی کرے سی کاروبار ود سی توارا ہی سرمایہ ود سی اے سارے گھر بھی آباد تھی پوسن تے عرب دی عادت جننال کسی بھی درجے تے کاروبار دی شراکت ہوئے اندے جان مال دی حفاظت کرنن پورا شہر تواری حفاظت واسطے کھڑا ہوئے سی لہذا اس شہر دے جتنے بے روزگار ہیں انہاں واسطے کچھ رقم مختص کرو اور ونڈا رہے ہوں فرمائے نے کاروبار تو آدھا ہو سی جوانہ کو فرمائے نے پیسہ بی بی خدیجہ دا ہو سی اور ضمانت میری ہو سی اصل ضمانت دی کمیشن نہیں گھننے سرداریاں کمیشن نال سلامت نہیں رکھ دیا جے وڈا بڑھن دا شوقی تا قربانی دا جذبہ پیدا کر بغیر ایثار دے ترہ اچھا نہیں ہو سکتا فرمایا نے ضمانت بغیر کسی کمیشن دے نفع دوہاں گھرائش ویسی بی بی خدیجہ فرمائے ایسا سونا مشورہ آج تک سکو کہیں نہیں دیتا مگر حاضرین جڑی گال اصل ہے او تا اندر ہے ندی کاروبار بھی شروع تھی گئے گال بی بی ولا سروایا ابو طالب کاروبار تا میرا محفوظ تھی گئے مکہ دی حد تک میرا کاروبار صرف مکہ چ نہیں یمن اور شام دنیا دی دو وڈیاں منڈیاں سب تو زیادہ میرا مال وک دے اور کیا حبشہ اور کیا بحرین بھی میں مشرق دا مال مغرب والے کو بھی چینیاں اور مغرب دا مال مشرق والے کو بھی چینیاں میری اتنی بڑی تجارت ہے اشیاء تجارت ہر چیز میرے کاروبار تجارت شامل ہے اور تساں تب مکہ تک کاروبار محفوظ کر دیتا ہے میں چاہنی ہم دنیا بھر رج میرا پیسہ ہمیشہ واسطے محفوظ تھی ویا حضرت ابو طالب فرمائے اندے واسطے آپ تساں کچھ بولو انہاں فرمایا میں سنے توڑا بھتیجہ ہے صورت بھی سونی ہے اور سیرت بھی آلہ ہے میں سنے صادق و امین ہن اور صاحب حسن و جمال ہن میں چاہندی ہم پیسہ میرا ہو گیا تجارت انہاں دی ہو گیا دوہاں پاس سرداری دی انا ہے اصل گال ولائی کہیں نہیں کھولی حضرت ابو طالب فرمایا میں سونے نال الویسا نہ نہیں کریں دے مگر چونکہ ورنہ ہونا ہے کاروبار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں کر دیتی میسرہ کو نال بھیجے مکہ 17 بندے لکھنا جان دے لکھن دا ہنر 17 مکہ دی پوری آبادی 17 بندے لکھن جان دے انہیں جو ہک میسرہ ہے عرب لکھن کو مشقت سمجھ دے
میسرہ کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نال بھیجا کہ میسرہ تو نال بنے. میسرہ اہل علم ہے، غلام ہے، مگر اہل علم ہے اور دانا ہے اور کاتب ہے، لکھنا ہنر جاننا ہے. فرمایا سی ہر سطر تے کو کئی دینار انعام ریساں سونے دے سکے، لیکن شرطے جو دیکھے لکھے. اعتماد والا بندہ ہے، آکے سی سچ لکھے، صحیح لکھے، سونا لکھے اور جو دیکھیں لکھے. گال نہ چکا میں انعام تے کو دیساں، ہر سطر تے دیساں. دوجی گال کی طرف فرمایا نے نستورہ راہب ہے. جس وقت نستورہ راہب دی خانقاہ دوبارو پہنچے تے نستورہ راہب دی خانقاہ دے باہر اتھا بہانہ کر ونجے ٹک پوئے. نستورہ باہر آسا 100 سال تو زیادہ دین دی خدمت کر چکے اور راہب خانقاہ تو باہر جنن آوے اپنی مرضی نال میری طرفوں کوئی تحفے دے میں تحفہ دے کے کو آکے ان سونی صورت والے دے بارے تیرا علم کیا آتا ہے. فرمائنے جو نستورہ آکے لکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفری چھن بس تھوڑی ہی منزل چلے ہن بارش دا سامنا تھا. جس جگہ تے قافلے تجارت دے دیگر نالن، جس جگہ تے قافلے بیٹھے ہن پانی اٹھ دے، سیلاب سیل رواں ہے، بارش نہیں رک دی، ود دیئے ہے. حتیٰ کہ لوگاں سمجھے سا کو شاید مکہ واپس ورنہ پوسی اگا دا رستہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی صبح انہوں کو فرمائے او میرے نال چل پو تسا صرف دو لفظ آکھرت بسم اللہ و باللہ. اجن اعلان نبوت نہیں تھی آہا. حضور دے خاندان دا یقین ہے ذات حق وحدہ لا شریک دے. فرمائے نے دو لفظ آکھرن بسم اللہ و باللہ. چاہے بت پرست بھی ہم سونے دی گال جتنا وزن ہے آج منی ہے. صرف دو بندیاں نہیں مننا، دو بندیاں ایک حجمی اور ایک عدوی. یہ دو مختلف قبیلے دے بندیاں انہاں نہیں مننا. یہ دو ہیں پانی غرق تھا. اہل قافلہ نے یہ ایک کمال لٹھا ہے. اتھا تک کمال ہی کمال ہے. جڑے آہدے گئے انہوں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نال انہوں دے کپڑے محفوظ رہ گئے، سامان بھی محفوظ رہ گئے. اگلی منزل تے ایک اجدہا دا سامنا تھا. اس اجدہا کو دیکھ کے اہل قافلہ ول پریشان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجدہا کو روکے. فرمانے میں پہچانا ہی میں کون ہوں. آنا محمد ابن عبداللہ وابن عبد المطلب. او فوراً آتے ہیں میں پہچانا ہے انت رسول رب العالمین. او اجدہا بھی آدھے او آدھے انا حام بن ہیم، میں حام بن ہیم جنہ، میں نانگ در روپ وٹا کے تو کو دیکھنا ہے. میں ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھے بیعت کی تھی اور میں انہاں کن شفاعت دا سوال کیتا ہے. انہاں فرمایا کہ شفاعت دا حق میرے بیٹے کو ہے اور وہ دھرتی تے 1000 سال بعد آسن. انہاں دا نام محمد مصطفیٰ حسین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آدن کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات کی تھی اور جس ویلے عیسیٰ علیہ السلام جس رات اٹھائے گئے اس رات میں عیسیٰ علیہ السلام دی زیارت کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام جلے حواریجین کو درس دیتے اور انہاں کو آکے سی کہ توارے ہوتے واجب ہے کہ آخری نبی دی اتباع کرائے. زرت عیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ علیہ السلام دی زیارت کی تھی. وہو یقول للحواریجین، وہ حواریجین کو خطاب کھڑے کریں دیں اور آدھے کھڑے ہم کہ آخری نبی آسی اور توڑے ہوتے لازم ہے علیکم، توڑے ہوتے لازم ہے کہ اس ہونے دی اتباع کرائے. آدھے میں او درس سنا ہے. میں کو اس مکان دی خبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیتی ہے. اتھا میں تواری انتظار ہی چھم، میں کو پتہ ہے ہکڑی آسن میں حام بن ہیم جناتی چوہاں، میں توارے شوق ہی چھم آج دیدار تھا میرے آنکھاں ٹھریا. میسرہ نے بہت کچھ لکھا ہے
نستورہ راہب دی خانقاہ دے باہر کچھ درخت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص درخت دا اشارہ فرمایا کہ ایسا اتھا باونا ہے. میسر نے اس مخصوص درخت الگ باونا چاہنے سونے دے حکم دوتے اتھا بیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھن کو بھی لایا چھانتے جتا چھان مکدی ہے اتھا بیت ہے. درخت نے اپنے شاخہ جو کہیا نستورہ آج چھت سے چڑھا کھڑا اجن ڈیہچ حرارت اور گرمی موجود ہے. اجن شام اور حاضرین موسم اچ نرمی نہیں ہے اجن, لیکن قبل از وقت اج ویسے ہی چھت سے چڑھ گیا ہے. ان دور تو رٹھا ہے ایک دلکش و دل آویز مکھڑا ہے, ایک صاحب حسن و جمال ہے, ایک صاحب حسن و جمال, ایک سونا مکھڑا آنکھاں دے سامنے. ان دور تو رٹھا ہے ایک یاد آئے 100 سال جن حسن دا تذکرہ خان کاج کی تم لگ دے حسن والا آ گئے. نستورہ دے مرشد نے دسا آئی کہ اپنے دادا مرشد دے حوالے نال مرشد نے دسا آئی نستورہ کو کہ اس مخصوص درخت لے نبیان دے قافلے باندھن اور جن آخری نبی آسن تھا وہ اسی درخت لے تشریف فرما ہو سن. جن لے انہا ڈٹھا ہے کہ پہلے دلکش و دل آویز مکھڑا اور پھر سونی ادا اور رنگ و نور اور خوشبوان دا حجوم اور دور تو چہرے دی چمک اور دستار اور عمامے دا نور اور جبین چوٹھن والی نوری لاٹ جس ویلے ان سرکار دا مقدس چال چلن پہلے ڈٹھس ایک محسوس تھا جو کتاباں حسن و جمال دیا بھریاں ہوئیں آجو سونا آ گئے ولا ڈٹھس کہ اس مخصوص درخت لے جانور بلھائے گئے یہ سمجھ گئے کہ دوجی نشانی مکمل ہو گئی. ولی ٹھس کے سرکار نے جانوراں کو چارہ پاتا ہے اور جس محبت نال پاتا ہے عنایت اور خلق دیکھ کے ایک مزید تائید ملی ہے. ولی ڈٹھے کہ سونے دھوپا لے پاسے بیٹھن تے جلدی نال درخت نے چھان کر دیتی ہے تے شاخہ جھکا کے سونے دا ادب کیتا ہے. اے سمجھ گئے کہ جنہ حسن دا ادب درخت بھی کرنن اے یقیناً وہ ہے جنہ ذکر عیسیٰ علیہ السلام نے کیتا ہے, جنہ ذکر کتابیں موجود ہے. نستورہ لاٹھی دی ٹھک ٹھک لئی آئے, اساد سہارے تلے آئے, سیڑھیاں تو تلے لہ آئے. انہوں میسرہ کو مالکن دا حکم یاد آئے. میسرہ آکے توڑنا آکھڑے رستے ہی چیننال الوا گھنا میسرہ قدم چاجو لے جلے میسرہ کو قریب آندہ ریٹھس آکے سی مکے چوائے ہو. میسرہ آکے جی مکے چوائے ہو. نستورہ پوچھے صاحب حسن و جمال اے تیرے نال سونا کون ہے؟ میسرہ نے آکے کہ سونا اے آل ابراہیم ہے. وہاں کے آل ابراہیم جو کہندی شاخن وہاں کے زرع اسماعیل وہاں کے زرع اسماعیل دی کھیتے چوئے کہندہ باغن وہاں کے بنو عدنان دا باغن وہاں کے دی بنو عدنان ہن تے پھر انہا دا خاندان کیڑا ہے یہاں کے جیو قریش ہن آکے سی قریش دی کیڑی شاخن. میسرہ نے آکے بنو ہاشم ہن جلے وہاں کے بنو ہاشم ہن. اگو نستورہ خود پیا دے کیا انہا دا نام محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم. میسرہ نے آکے جی انہا دا نام محمد مصطفیٰ جنر میسرہ آکے محمد مصطفیٰ ہن. نستورہ دے میں ہنچو لڑ جولین آکے 100 سال تو تانگ رکھی بیٹھے آسے آج ملاقات دا موقع ہے. میسرہ نے آکے میں بھی ہی گال کرنی ہے ایک کچھ توفے ہن قبول فرماؤ. خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب انہوں نے ایڈیتن انہوں نے آکے کہ نستورہ کو اکھا ہے ان سونے چہرے والے دے بارے تیرا علم کیا آہد ہے؟ نستورہ دے اکھا جانسوں دی کرکر ہے آکے سی توفہ قبول کرے سا مگر شرط ہے کہ سونا میری خانقاہ ہی چاہوے آج میری خانقاہ قدم رکھے تاں توفے قبول تھی سن. حاضرین میسرہ نے سونے نال گال کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا. نستورہ واپس آئے اور خانقاہ دی چھت تے بھار روشن کی تھی تاکہ علاقے والیاں کو معلوم تھی وے کہ خانقاہ یاد کیتا گئے معبد خانہ آباد تھی اڑے. آج دسایا گئے کہ راہب نستورہ نے اپنے شگردوں کو اور چاہن والیاں کو سڑ کی دے تلامزہ واسطے روشنی جلائی ساریاں کندیلہ روشن کی تھی لوبان دی دھوڑی لئیس اور پھر سجائے سی خانقاہ کو. حضور سر شام تشریف گھننا ہے سرکار دا استقبال تھا ہے علاقہ جمع ہے سونے دے حسن دا تذکرہ تھا ہے. نستورہ نے کھانا کھوائے کھانا کھوا کے ممبر تے بلھائے ممبر تے بلھا کے کتاباں چاہے انہوں کتاب
کتاب کو پڑھدا ہے انہوں شفتین کو رہدا ہے انہوں کتاب کو پڑھدا ہے زلف امبری کو رٹھس اور زلف دی جنبش کو رٹھس خوشبوان دا اٹھا نٹھس اکھاں دے سر گلابی ڈورے نٹھس سونیاں گھنیاں پلکاں نٹھس پیاری پیاری چاندی دے رنگ والے ناخن نٹھس حضور دے ناخن دی کٹنگ نٹھس سرکار دے پیرہن کو نٹھس لباس اقدس کو نٹھس حضور دی خاطر باندھا بھی ہے ولا اٹھی کھڑدائی ول بیٹھی دا ہے ول اٹھی کھڑدائی ول سونے دے گرد گھومدا ہے ول چکر لاوے ہا ولا بیٹھی وے ہا میسرہ نے پوچھا ہے وجہ حیرت کیا ہے آکس میں کوئی گال سوچا نہیں جا ایک سوال کرنا ہے ایک نشانی دیکھ لیے سونے فرمائے کھل کے بولو پیڈو کنجھیں دے درمیان سونے نے پردہ اٹھایا ختم نبوت والی مہر نٹھیس تڑپ کے آئے قبلہ جادہ رسول اللہ ورجلہ سونے دا ہاتھ بھی چمس سونے دے قدم بھی چمس حضور دے قدمے بیٹھائی سرکار دے قدمہ دے تلوے نٹھس سونے دے قدمہ کو بوسا نٹھس بوسا دے کے روندہ بیٹھائی میسرہ نستورہ اٹھ تو بھی عالم میں ذرا اپنا خیال رکھ خود کو سنبھال آدھے والا تتری امی لحاظ الجوم میری ماں نے میں کوئی نہیں واسطے جایا ہے ولیدتو لحاظ الجوم میں ایڈی واسطے جمع ہم علمتو لحاظ الجوم ایڈی واسطے میں علم حاصل کیتا ہے ایڈی واسطے خانقاہ آباد کیتی ہے ایڈی واسطے کتاباں پڑھائیا ہن ایڈی واسطے سوچھلے کیتے ہن ایڈی واسطے روشنی کیتی ہے بھئی سرکار دی خاطر اٹھ کے کھڑا ہوئے آکس میسرہ ملیکت العرب کو آنکھیں جے دی خاطر کل جہان بڑھائے گئے او محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کھلتے بولو جواب دیو خطیب کو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے عمر دراز بات عالم دا قدم باہونا حضور دے گرد کھمنا آکے ساری خانقاہ دے قیام دا مقصد پورا تھی گئے آدائی انی آمنتو بکا وآمنتو بکتابک اللذی انزل اللہ علیکا میں آج ایمان کھنایا توارے ہوتے بھی اس کتاب تے بھی جڑی کتاب توارے ہوتے نازل تھی سی میرے مرشد بھی پارت لیتی ہے میں انہا دی پارت بھی دینا پیا اپنی بھی گزارش کرنا پیا فشفالی یوم القیامہ حشر جری میری شفاعت کرا ہے حاضرین جس سونے رسول کو دیکھ کے راہب قدمہ اس باندھے ہومن علم والے جھک دے ہومن کتابہ نے سترہ کھل دیا ہومن جنہیں حسن و جمال دے سامنے علم والے جھک کے جنہیں مکھڑا دیکھ کے آدھے ہومن سونے تو حسن پر سونا تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے ساری بھی شفاعت کرا ہے ساری بھی گال کرا ہے جنن حشر دری شفاعت دبوہا کھلے نستورہ اہدائی سونا سارے سبحان اللہ آدھائی میں مر ویسا تو سا نبوت دا اعلان بعدش کرے سو تو سا تا جنن کرے سو میں آج اعلان بیٹھا کرے شام دی منڈی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتب سیر گواہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جنن شام دی منڈی پہنچن تے بڑے بڑے راہب بھی ہک راہب ہوندن جڑے ترک دنیا دی آخری منزل تے ہوندن نہ شادیاں نہ اولاد نہ کاروبار بے راہب انہاں دے تابع ہوندن جڑے خدمت بھی کرندن شادیاں کرندن دنیاوی کاروبار بھی کرندن خرید و فروخت اور انہاں دی غلامی بھی کرندن میں عرض کیتا ہے درجہ اول دے راہب جڑے ترک دنیا دی اعلیٰ منزل تے ہن اسلام نے راہبانیت دی اجازت نہیں دیتی مگر او راہب انہاں شریعت آئیں جائز ہے مقبول لوگ جڑے کریں دنیا جنہ ہاتھ نہیں پاتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں شام پہنچن انہاں کو لوگوں نے منج کے دسائے کہ تجارت دے بازار ایک حسن والا آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا دیں بھلے شاہ ویکھ یار دی صورت گئیاں صورتاں بھل قرآن جو چیتے والیاں دے چیتے ہی تھام نہ رہ گئے ہوش و حواس فنا ہو گئے علم و عمل قربان تھی گیا کس حسن والے دی بزم ہے اج شام دی منڈی
کاروبار تا کاروبار ہونا، کاروبار دے اپنی شرطاں ہونی ہیں، لوگا دن سودا ہک پاسے، کسی دا دیدار ہک پاسے، زیارت ہک پاسے، ضروری نہیں ہاں کہ مال گھن ونجن ہاں، یہ تو گھن ونجن والیاں دی مرضی ہے، چاہے بخت گھنن ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار واپس آ گئے، قافلے دی بھئی اس دور دی تجارت دی جو پالیسی ہے، جو حکمت ہے کہ آخری منزل تے آ کے قافلہ رکوے دا، اتھا تاجر آرام کر گن لیا، شہر پیغام پہنچ ویندہ ہے کہ کل این وقت قافلہ پہنچ ویسی، تاکہ اس آخری منزل تے قریب صحیح کٹ کے ونجنا تے ونجن نالی کچھ مال ویچنا ہونا ہے، غلہ اناج لوگوں دی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور کچھ محفوظ رکھنا ہونا ہے، لوگوں کو پتہ چل ویندہ ہے کہ فلان قافلے دی آمد ہے، اس سہولت دی خاطر آخری منزل تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور دے تجارتی معمول دی وجہ تو رک گئے، میسرہ کو بھیجا کہ ون کے خبر دیں، اگو تانگ ہے، جس وقت میسرہ پہنچے کہ قافلہ تھوڑی دیر بعد بھی آوے سی، میسرہ نے داخل تھے نفیسہ والکول بیٹھی، نفیسہ اشارہ کی تے خدیجہ کہ میسرہ آ گئے، عورتوں کو اجازت لیتی نے، دوہیں بیبیاں چھتے چڑھ گئے، میسرہ کو اٹھائیں سدے نے، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ چھت دی بالکونی تے کھڑے ہو گئے، میسرہ کو سر کیا کہنے حال سنا، میسرہ نے تجارت آداد و شمار نال وابستہ ہے، نفع و نقصان نال وابستہ ہے، اپنی خیریت نسن تو بعد حساب نسن آئی، جنہیں بی بی فرمائنا حال سنا، میسرہ شروع کیتا ہے کہ اسب بخیر و آفیت واپس آ گئے ہیں، اور سناون لگن کہ اتنا سامان سچ آ گیا سے، سونا ہے، چاندی ہے، ریشم ہے، اور جو اناج ہے، غلہ ہے، لونگ اور ادرک بھی ہوندے ہیں، جو اور گندم بھی، جو سامان سا گن گئے، حساب شروع کرنے لگن، بی بی فرمائے حساب نہ دے سکو حال دے، میسرہ رو پہ، ایمیں آنسوان دی کرکر ہے، ہنجوان، جلے بی بی فرمائے نا حال دے، رو کے آکس کہ ملیکت العرب حال نہ پوچھو، حسن دے بادشاہن، خلق دے بادشاہن، پہلی نظر ہی سارا دل کھسنے، پہلے دل کھسنن، ولا ہانا لینن، ولا اپنا بڑینن، ولا خیریت دے بھاگ بند بڑھوینن، سارا رستہ میرے تے نگاہ رکھی نے، میں کو مو جانی نے تھی منڈیتا، میں کو تے سفر ہی نہیں لگ رہا، میں کو لگ دائی دیس تے یہ سا آ جائے ہیں، حسن دے بادشاہ نے سا کو پیار نال ملگی دے، جو اسا چاہوں او کھاونا پسند کرنے ہن، جتا اسا چاہوں اتھائیں آرام کرنے ہن، سا کو پورا آرام دا وقت رہنے ہن، جانوران تے زیادہ وزن نہیں لڑن لینے ہاں، چراگاہ جو انہاں کو زیادہ دیر ٹھہرن لینے ہن، انہاں کو رجا کے پانی پی لینے ہن، سرکار حکم لینے ہن، جیلے کسی نال گفتگو کرنی ہوئے تے جانور تے بے کے نہ کرو، انہاں کو کرسیاں نہ بناؤ ڈاچیاں ہن، تلے لہ کے کلام کرو، جانوران دا خیال رکھ دے ہن، اور اٹھ رسے چڑوا کے سونے نال گال ہی کرنے ہن، اجن یہ گال چل دی پئی ہے، بی بی خدیجہ دی نظر پئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آنے ہن، دو بدلو تو چھان کی تی آنے ہن، دو بدلوں کو چھان کریں دا رٹھس، بی بی خدیجہ فرمائے میسرہ میں کیا پئی رہ دیا کہ دو بدل چھان کی تی آنے، میسرہ دی دھار نکلیے، آکس ملیکت العرب تو ست دو بدلوں دی چھان رٹھیے، میں دریاواں کو رک دا رٹھے، پہاڑاں کو ٹر دا رٹھے، پتھراں کو بلین دا رٹھے، کنکراں کو کلام کریں دا رٹھے، ریت دے ذریعہ کو چمک دا رٹھے، غاراں کو روشن تھین دا رٹھے، اندھیریاں کو چھڑ دا رٹھے، کالے پتھراں کو بل دا رٹھے، میں روشنیاں دا حجوم رٹھے، خوشبوان دی کسرت رٹھیے، نگاہ دا اٹھن رٹھے، مقدر دا بدلن رٹھے، اٹھاں کو رسے چڑویں دا رٹھے، بکریاں کو سجدے کریں دا رٹھے، ہرنیاں کو طواف کریں دا رٹھے، شیر کو لک کے دہ دا رٹھے، بھیڑیے کو آن دا رٹھے، حشرات کو باہ دا رٹھے، پرندیاں کو اتر دا رٹھے، میں بولیاں پرندیاں نے سڑیاں، میں جنات کو غلامی کریں دا رٹھے، میں راہباں کو زیارت تے آن دا رٹھے، حضور دے گرد گھوم دا رٹھے، میں نستورہ کو باہ دا رٹھے، نستورہ کو اٹھ دا رٹھے، نستورہ کو گھوم دا رٹھے، ہاتھ چم دا رٹھے، پیرا کو بوسا دین دا رٹھے، پارتا دین دا رٹھے، ہنجو وہے دا رٹھے، توفے دین دا رٹھے، خانقاہ دی چھت پہ سوج دا رٹھے، کندیلہ روشن رٹھین، میں سونے دی خاطر پورے شام دے تجارتی مرکز دے اندر سجی
ہوئی بزم کو ریٹھے تو سا کیا پوچھ رہے ہو کس نال اسا سفر کر کے آئے ہیں تو سا بدل دے دو ٹکڑے ریٹھن نستور آدھائی جیوی خاطر سارے جہان بڑھائے گئے سبحان اللہ سبحان میسرہ دے درد ہن جڑے مک دے نہ ہن گفتگو ہے جڑی ختم نہیں تھی دیہا اتنی شائستگی ہے اتنی مٹھاس ہے اتنی گہرائی ہے اتھا کون کیا بولے پھر وہ آگئے جنہ دے آمن نال بہاران دیا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سونے دے تاراں والا پردہ سجا کے سرکار دا استقبال کیتا ہے پردہ حیا اور شرم مومن بڑی حیا والے جذبہ رکھ دے دل وچ بہت حیا اور خدیجہ دے گھر تو حیا دی خیرات نصیب تھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال اسی حیاداری در امور تجارت مناسب گفتگو تے مجلس ختم تھی گئی سرکار آ گئے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجوائے ابو طالب اسدو اشارے اگے کیتے ہم تو سا ساری گال تے توجہ نہیں فرمائی تو سا سمجھ گئے ہو تو سا سرداری کو ملحوظ رکھے میں سب انا کو پس پشت رکھ کے تو کو آکھنا چاہدیاں کہ میں توارے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان ہیبہ کرنا چاہدیاں اگر وہ قبول کریں تو نکاح دے لفظ الگ ہوندن ہیبہ دے لفظ الگ ہوندے ہیبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ کسی بندے نے پوچھا ہے کہ سونا شادی کی تھا فرمائے سو فرمائے نے جیتا چاچا سے نہیں اکثر ہائے ہائے کیا بات ہے سونا تورے خلق تو صدقے جل اج حضرت ابو طالب کو پیغام پہنچے آپ فرمائے نہ تو وہ نہیں کریں دے لیکن سونے نال گالت کرنی ہے عرض کیتے سرکار ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ دا پیغام آئے اس تو پہلے ابو جہل اور دیگر سرداران عرب ترائے چار دنا کتب موجود ہیں عقبہ بن ابی معیط ابو سفیان اور ابو جہل انہاں پیغام بھجوائے ہن بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی طرف نکاح دے آپ نے انکار فرمایا ہے آدم نہ کہیں کو پرکھنا ہوئے یا اوندے کٹھے کاروبار کرو یا سفر بی بی خدیجہ دوہائیں کم کی تن کاروبار آپ کی تن ہے سفر اپنے اعتبار والے بندے کو کرائے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں کر دیتی حضرت ابو طالب نے آکھا جی ساری طرف ہاں ہے ابو جہل کو پتہ چل گیا گلی چوراہے بازار ہر جاتے بکدہ ودائی پیسے نال شادی پہ کرنا دولت نال شادی پہ کرنا تجارت نال نکاح پہ کرنا امیر گھر دیکھ کے بنو ہاشم انتے ویندے پہن سمجھی تو سے بیٹھے ہو سو بی بی خدیجہ دا گلہ تا نہیں کر سکتا جو آپ رشتہ منگا ہاس مگر اس گھر دے گلہ نہیں کر سکتا آپ بد زبان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے خلاف بنو ہاشم پیسے دے وگن دولت دے کے تجارت نال نکاح پہ کرن بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین نے مومنہ دی پہلی ماں نے رات کو سروایا اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھوایا کھانا کھوا کے فرمایا ایمیں آہدہ ودے ابو جہل وغیرہ انہاں دی گالی سنن دی لوڑ نہیں انہاں دولت دنیا تے وہ کیا وکنا او نہیں سارے طالب بن کے آئے سبحان اللہ انہاں نہیں سوال کیتا اسا سوالی بڑے اسا طالب ہیں او ابو طالب ہیں
بھئی اساں درخواست کیتی ہے ساری طرفوں نکاح دا رشتے دی گال ساری طرفوں تھی ہے. اللہ فرمائے خدیجہ تو ہی دل تے بوجھ نہ رکھ, مجھے نہ تھی تین جے کوئی پیغام بھیجا ہے تے کو نہیں خبر ہو کون تھی نہ وہ کون ہیں. فرمایا نکاح دا پیغام بھیج کے تے اعزاز حاصل کیتا ہے. شریعت بعد ہی تاسی, قرآن مجید بعد ہی نازل تھی سی, لیکن تیرا پہلے پیغام بھجواونا اصل سونے محبوب آخری نبی دی امت دے اندر انہاں دی شریعت اس حکم کو لازم کر دے سوں قیامت تک جیڑا نکاح خان نکاح پاون لگ سی پہلے عورت کن پٹ سی تاکہ خدیجہ دی ادا سلامت رہے. نکاح کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. مجلس نکاح قائم ہو گئی. ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وہاں کہ میں وکیل خدیجۃ الکبریٰ دا. خدیجہ دا دادا عالی نسب شریف النفس اور سخی تبا جن دروازے تو سائل خالی نہیں گئے. خدیجہ دا دادا بڑے رتبے والا, مقام والا, شرف والا, یمن اور شام دیا منڈیاں انہیں نہ جان دیا. خدیجہ دا صاف اور شفاف اور اعلیٰ کاروبار دنیا ہی نہ کو جان دیے. تعریف کریں دا ورقہ بن نوفل, مگر چونکہ مسئلہ نکاح دے اندر کفر دا ایک معاملہ فضیلت دا باعث ہے. شرائط نکاح چو نہ صحیح لیکن فضیلت نکاح ضروری ہے. کفر ہم پلہ ہونا جلدی نال ورقہ آدھے. اس سب اوصاف اور صفات دے باوجود خدیجہ مثل محمد نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, خطیب ملک و ملت, خطیب عالم اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ خان محمد صاحب قادری. حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ خان محمد صاحب قادری. آپ تشریف جی نہیں اسی میں کھڑا بہت سبحان اللہ کھجی سبحان اللہ کیا ہی بات. ورقہ بن نوفل دا خطبہ مکمل تھیا. پھر حضرت ابو طالب اٹھے, جاگ دے بیٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا اسا آل ابراہیم ہے, اسا زرع اسماعیل ہے, اسا بنو عدنان ہے, اسا قریش ہے, اسا بنو ہاشم ہے. اور فرماون لگے کہ حق تائے ہے کہ مثل محمد مصطفیٰ کوئی نہیں. حضرت ابو طالب دا خطبہ اگر دوہے خطبے سامنے رکھے وجہ اور خلاصہ پیش نظر ہو گئے تو میں عالم اسلام دے بہت بڑے خطیب اور عالم دے سامنے تو کو تحفہ دے کے جملہ ویندہ پیا کہ اگر دوہے خطبے سامنے اور خلاصہ میرے ذمہ ہو گئے تو میں اپنے لفظ خلاصہ اکسا ورقہ آہدہ ہے کہ خدیجہ ہو ہے جندے دادے دا ترہ آسمان نہ لگ دے اور ابو طالب آہدے ہن سونے محمد ہو ہن جنہ دی نالین کو عرش چم دے. فرمائے نے کچھ اٹھ اور کچھ سونا اساں بصورت حق مہر خدیجۃ الکبریٰ کو بصورت حق مہر پیش کیتا ہے. حضرت ابو طالب نے فرمایا لیکن انہوں نے رتبہ مرتبہ و مقام اور انوار والے لکھے نے کہ انہوں نے 100 اٹھ اور کچھ سونا. بی بی خدیجہ دے رشتہ دارہ نے ایک گال سامنے گھننا ہے اور حضرت ابو طالب نے سارے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ سب معجل ہے, معجل نہیں. فرمائے نے جو آنکھ گئے بھی ہے لیکن اگر کسی کو ولا کوئی خیال ہوئے آپ نے فرمایا والمہر علیہ, حق مہر میرے ذمہ ہے. خدیجہ دا حق مہر سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرفوں فرمایا میرے ذمہ میں کو ابو طالب آہدن جائیں کل خدیجہ دے کاروبار دی
پورے مکے واسطے ضمانت چاہتی ہے وہ ابو طالب اج اپنے سونے بھتیجے شہزادے دی نکاح دے اندر حق مہر دی ضمانت ہوئی وہ ابو طالب پیا چلے میں ضامنہ میں ابو طالب میں حق مہر دے سا جلے آپ نے فرمایا نا میں دے سا والمہر علیہ بی بی خدیجہ نے میسرہ کو سڑے سڑ کے فرمایا ون کے آنکھو او تا آدن حق مہر دے گالی فرمایا وحبتو فدیتو مالی و نفسی لی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سونا میسرہ ون کے آنکھ دے کہ اسا اپنی جان اپنا مال اسا سب کچھ سونے کو ہیبہ کیتا ہے آج تو بعد انہوں دا حکم چل سی سب کچھ انہوں دے قبضے ہی چھو سی اپنی جان بھی اپنا مال بھی اسا ہیبہ کیتا ہے فدا کیتا ہے بھئی وحبتو فدیتو مالی و نفسی لی محمد سچیندے بیٹھے ہو سو چوکھا مال ہو سی بھئی جیندے لڈے ہوئے 40,000 اٹھ مال تجارت چاہ کے اس ویلے بھی عرب دیا منڈیاں تو روانہ ہن کتنی امیر ہے خدیجہ 40,000 لڈے ہوئے مال تجارت والے اٹھ تجارت دے مراکز تو روانہ ہن کتنی امیر ہے خدیجہ جنیا 65,000 ڈاچیاں عرب دیا چرا گاواں جنگلے چردیاں ودیاں ہن کتنی امیر ہے خدیجہ جنیا بھیڑا تے بکریاں الگ ہن کتنی امیر ہے خدیجہ حاضرین جائے شرکائے نکاح کو جائے شادی تے لوگاں کو سدے اپنے تے غیر کٹھے ہن انہاں کو سونے چاندی دے برتنائج کھانا رہتا ہے تے سونے چاندی دے برتنائج کھانا کھوا کے فرمائے نے برتن واپس نہیں کرنے اے برتن اپنے تو سن نال چاہ ونجنن کتنی امیر ہے خدیجہ حاضرین جنہیں بکریاں دی تعداد الگ ہے سونا چاندی الگ ہے جنہیں گھر ذخائر ہیں انبار ہیں یہ سب چیزیں اپنی جاتے مگر قرآن مجید نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا سونا اسا توڑے کول مال و دولت کو نہ پاتا والا سا تو کو غنی کر چھوڑا علماء تفسیر نے فرمایا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے خزانے انال اللہ نے سونے کو غنی فرمایا جینے مال کو اللہ اپنا مال آکھے اتنی امیر ہے خدیجہ سبحان اللہ اتنی امیر ہے خدیجہ کیا میں پوچھ سکنا تو کو لوں او مال کتھا گئے او پیسہ کتھا گئے او دولت دے انبار کتھا گئے او ودی ہوئی تجارت پشت در پشت جڑا پیسہ میں تو کو عرض کر چکا کہ جمع بھی کھڑا تھی نہ ہے والمختلف عرب دے تاجران دے دولت جڑے انبار ہن وہ کتھا گیا اتھا تا روز دین دے خدام دے سرمایہ چیز اضافہ تھی نے اسا سارے کو اسلام نے پالا ہے خدیجہ او ہستی ہے جے تنہا اسلام کو پالا ہے جن گھر اسلام پلدہ رہ گئے اجنبی مسئلہ پورا نہیں تھیا اتنا مال جو ہے ایک دیوار بھی نہیں سوچا سارے مال دا کیا بڑھا ہے 50 کنیزاں گھر دا کم کرنیاں ہن 50 کنیزاں درد نوکر ہن 50 کنیزاں گھر دا کم کرنیاں 50 غلام درد نوکر ہن بھئی وہ مال ودت رہ گئے کچھ عرصہ کنیزاں بھی ہن لیکن 55 سال دی عمر دے اندر پہاڑ تے چڑھ کے بغیر بڑیاں ہوئیاں سیڑھیاں تے غار ہرائچ سونے نبی کو کھانا ڈیمڑ کنیز نہیں ویندی ہاں جڑے غار ہرا تے پہنچے ہمیں وہ تو بولیں کیا میں پوچھ سکتا او مال کتھا گئے او مال اسلام تے لگ گئے او مال دین تے لگ گئے او مال امت تے لگ گئے دلوں کو متوجہ کرن واسطے انسانہ دے بعض معاملات کو حل کرن واسطے سرمایہ جو خرچ ہوئے اور اس بی بی دا ہے میں کیا عرض کرا حاضرین جن دے گھر سونے دے ڈھیر ہوں میں اگر اون دی چادر کو پیمد لگ بنے تو بھی سونے نال پیار رکھ حضور نال مخلص تھی بن ہر بندہ یار نہیں ہونا
کسی ایسے بندے نال دوستی لا جنہیں اکھیں حضور دے پیار دی چمک ہوئے. اللہ صرف اون بندے کو مل دے جڑا مٹی تے باندھا ہوئے جنہیں اکھیں ہنجو ہوئے. خاک نشین اور رومن والیاں تو سوا کوئی رب نال نہیں ملدا. انہاں نال باہن سکھ بھامے غریب ہومن یا گناہگار مگر کملی والے نال مخلص اور وفادار ہومن. اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ایسا راضی ہوئے کہ ول کدے ہی ناراض نہ ہوئے.